جو نواز شریف کی جو خدمات ہیں، جو قربانیاں ہیں، میری پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان کی قربانیاں ہیں، ان کی جو مشکلات انہوں نے بڑے صبر اور دلیری سے انہوں نے برداشت کی، میرے خاندان نے سب نے مل کر، یہ قوم کے سامنے ہے۔ اور اس کے عوض ہم صرف آج یہی چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، شفاف انتخابات ہوں، اور اس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی کا پہیہ بڑی تیزی سے گھمایا جائے۔ اس کے بغیر ہم بطور ایک آزاد قوم کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور اس پوائنٹ میں، جبکہ میرے بڑے بھائی نے سیاست میں 40 سال کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، میں نے بھی ان کو ایز مائی لیڈر ان کو فالو کیا اور یہ سب کچھ دیکھا، مشکلات دیکھیں، تکالیف دیکھیں، جلاوطنیاں دیکھیں، جیلیں دیکھیں، عقوبت خانے دیکھے۔ آج ایک ہی خواہش ہے کہ بیفور وی گو انٹو آور گریوز، یہ ملک ترقی اور خوشحالی کے پٹری پر چڑھ جائے، اور حضرت قائد اعظم کا جو خواب ہے اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہم سب مل کر شبانہ روز کاوشیں کریں اور خون پسینہ گرائیں اس دھرتی میں، اور دھرتی ماں جو ہے وہ سونا اگلے۔ میرے پاکستانیوں، ناموس رسالت کا علم، کلمہ حق کا علم، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ اور آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ خان کو، میرے لیڈر کو آج -1 کے چکر میں پھنسایا جا رہا ہے، دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ کس سوچ پہ یہ چلے ہوئے ہیں؟ یہ جو بھی سوچ رہے ہیں، عمران خان حقیقت ہے، عمران خان عام پاکستانی کی آواز ہے، اس کے ساتھ پاکستانی قوم جڑی ہوئی ہے۔ پاکستانی قوم سب چیزوں پہ قربانی دے سکتی ہے۔ پاکستانی قوم، اللہ اللہ کے محبوب، اس دھرتی ماں فوج پاکستان، اور پھر عمران خان پر کبھی سودے بازی نہیں دے سکتی۔ عمران خان دلوں میں بستا ہے۔ عمران خان دلوں کو الحمدللہ اپنے فضل سے عمران خان کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے ان کی کردار اور عمل سے کہ لوگوں کے دلوں میں عمران خان کو اتار دیے۔ او کم بختو اور وہ حرام خوروں کا ٹولہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہو، اور ابھی پیٹ پیچھے وار کرنا، مختلف طریقوں سے عمران خان کو گرانا۔ وہ عزت و ذلتوں کا مالک اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بچایا آگ میں؟ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا؟ اللہ، وہی اللہ ہے۔ آپ کے اور میرے ملک کے مدرسوں کے اندر بچوں کو ڈرون سے مارا جاتا تھا، قبائل پاکستان کے ہر لوگوں کی تذلیل ہو رہی تھی، لوٹ مارام تھی، تانے بک رہے تھے، عزتوں کے جنازے نکالے جا رہے تھے۔ پاکستان کی تذلیل اور پاکستانیوں کی تذلیل یہ ظالم کر رہے تھے۔ کون آیا ان کی آواز بننے کے لیے؟ ایک شخص آیا، عمران خان۔ عمران خان نے اپنا سب کچھ قربان کیا میرے اور آپ کے مستقبل اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ میرے پاکستانیوں، موقع آیا ہوا ہے۔ خان یاد رکھو، مصر کی حالت دیکھ لو، اخوان المسلمین کیا ہوا اس کے ساتھ، کس کے اشاروں پہ جا رہے ابھی؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ یہ ان کو ٹرائل نہیں آپ کہہ سکتے، ان کو آپ کیسز نہیں کہہ سکتے، یہ تو دونوں ڈرامہ ہے۔ اور یہ سزا تو کر دی، بڑی جلدی تھی سزا دینے کی، ابھی تک آرڈر نہیں آئے دونوں کیسوں میں، نہ پہلا کیس نہ یہ توشہ خانہ والا کیس۔ آج بلکہ ہم صبح ہم نے اپلیکیشن دی تھی، کل ہی دی تھی ہائی کورٹ میں، جس میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ چونکہ ہمارا کراس ایگزامینیشن جرا کرنے کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا ہے توشہ خانہ صاحب کے جو جج صاحب تھے جو کیس کی سماعت کر رہے تھے، نیب کورٹ کے جج صاحب، انہوں نے چونکہ وہ ختم کر دی تھی تو ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ وہ ان کا یہ جو آرڈر ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہمیں جرا کرنے کی اجازت دی جائے۔ لیکن وہ ابھی صبح جب ادھر آیا اطلاع وہاں پہنچی کہ ہم نے یہ اپلیکیشن ہے اور ہو سکتا ہے آج فکس کر دیں، تو وہ انہوں نے صبح ہی آرڈر اناؤنس کر دیا۔ اب وہ آرڈر ایسا ہے
جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے، ان کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی طرح سے بھی جرح کر سکیں. دوسری، ان کو یہ بھی اجازت نہیں دی گئی کہ اپنے کوئی گواہ پیش کر سکیں. تیسری ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک بیان قلم بند کرتے ہیں، اس بیان کے جو ایکیوزڈ جو ہوتا ہے، ملزم جو ہوتا ہے، اس کا بیان اگر قلم بند نہیں کریں گے تو آپ ججمنٹ یا فیصلہ اناؤنس نہیں کر سکتے. وہ ابھی تک کل شام تک، کل رات تک ابھی تک قلم بند نہیں ہوئے تھے بیان، ابھی تک بیان نہیں دیے گئے تھے، صبح بھی نہیں دیے گئے، ان کے بغیر ہی ججمنٹ اناؤنس کر دی. تو یہ اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا پہلے کیس میں بھی یہی ہوا، آپ نے دیکھا یہ دوسرے کیس میں بھی یہی ہوا. تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں، ایکسپیکٹڈ تھا کہ یہ ہوگا. اب ہم نمبر 1 تو ایک اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں کہ ہمیں آرڈر کی کاپی دی جائے، اور نمبر 2 ہم فائل کریں گے اپیل، اور اپیل میں ہم یہ جو کنوکشن ہے اور جو سزا ہے اس کی سسپینشن بھی مانگیں گے. اور امید یہ ہے کہ اتنا آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہوئی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اتنا مس ٹرائل ہے، اتنا آبویس ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سسپینڈ ہو جائے گی بہت جلد، سزا بھی اور کنوکشن بھی. بس سب 10 وکلا اس کیس میں چینج کیے آپ نے، کیا وجہ تھی سر؟ دیکھیں وہ تو اس کیس کی بات نہیں کر رہے، شاید آپ پہلے کیس کی بات کر رہے ہیں. اس کیس یہ توشہ خانہ کیس میں تو وہی وکیل تھے جو پہلے تھے، لیکن جو وکلا کی چینج کرنے کی بات ہے یہ درست نہیں ہے. جہاں تک مجھے علم ہے اور جہاں تک میں نے ریکارڈ دیکھا ہے اس میں بڑا کلیئر بات ہے کہ جو وکیل شروع سے تھے وہی وکیل ہیں. کوسا صاحب جو ہیں وہ اس میں وکیل ہیں، اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل وکیل ہیں وہ اس کو وہ ریپلیسمنٹ نہیں ہے، وہ ایڈیشنل وکیل ہیں، یعنی مزید اضافہ کیا اس ٹیم میں. وہ جو وکیل ہیں وہ اس لیے اضافہ کیا گیا کہ ٹرائل میں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ٹرائل میں کوئی ڈیلے نہ ہو. وکیل انکریز کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو دوسرا نہیں تو تیسرا بھی جرح کر سکے، یہ مقصد تھا. وہ الٹا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ہم کوئی ڈیلے کر رہے ہیں. یہ اس کے توشہ خانہ کیس کی آپ بات سنیں، آپ دیکھیں گے شروع کب ہوا تھا، 9 جنوری کو. آج کیا دن ہے؟ آج 31 جنوری، یعنی صرف 28 دن میں ٹرائل کنکلوڈ ہو گیا ہے. پاکستان میں کتنے ٹرائل ہیں جو 28 دن میں کنکلوڈ ہوئے ہیں؟ ڈیلے تو ٹرائلز تو آپ 5-5 6-6 سال چلتے ہیں، وہ ہوتا ہے ڈیلے. 29 دن یا 27 دن میں کون سے ڈیلے کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے اتنا آپ نے ڈیلے کر دیا کہ آپ اس کو اجازت ہی نہ دیں کہ آپ کراس ایگزامینیشن آپ کی جرح بھی ختم کر دیں گے، آپ اجازت ہی نہ دیں کہ آپ اپنی شہادت لے کے آئیں، آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ کا وکیل ایک دن بیمار ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اگلے دن اجازت نہیں ہے کہ وہ پیش بھی ہو سکے. یہ اس قسم کی آپ نے کہاں دیکھا ہے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں، تاریخ میں اس طرح کے کیسز؟ برسر صاحب، بشرا بی بی از خود گرفتاری دینے اڈیالہ چلی گئی ہیں؟ جی بالکل، تاکہ ایک باعزت طریقے سے یہ معاملہ ہو نپٹایا جائے، اور انشاءاللہ بڑی جلد وہ باہر آ جائیں گے. یہاں پہ ہم لوگوں کو جس طرح کا آج ہمیں بہت مشکل حالات میں یہاں ہائی کورٹ میں بلائے گئے تھے. ہماری بیل کا کیس تھا آج جو ہمارے اوپر ٹیررزم کے پرچے کاٹے گئے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آج یہاں آئے تھے کہ ہماری بیل ہونی تھی، لیکن سارا دن بیل کو اتنا ڈیلے کیا گیا. سارا دن ہمیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. شام ہو گئی اور اس کے بعد ہو یہ رہا تھا کہ جو بھی ہمارے ورکرز کو بیل مل بھی رہی تھی اور وہ آرڈر لے کے باہر گئے ہیں اور باہر جاتے ہی ان کو پکڑ لیا جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو کتنے سارے ہمارے ورکرز کو اس وقت پھنسایا گیا سمیت اس کے کہ ان کے پاس بیل تھی. اور اب ہم اس وقت بھی ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے. مجھے بتائیں کہ مہذب معاشرے میں اور ان سب بنیادی انسانی حقوق کی یہ پامالی کہاں تک چلے گی؟ ہم لوگ کس حد تک یہ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں؟ دیوار سے لگائیں گے، جتنا آپ پریشر دیں گے اتنا ہی بارود پھٹے گا. خدا کے لیے خدا کا خوف کریں. جس طرح کا آپ سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم کوئی مجرم ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک پرامن پروٹیسٹ پرامن ریلی نکالی تھی. ہم نے 3 تلوار پہ کچھ بھی نہیں کیا تھا.
کوئی اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی تھی, کوئی کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن آپ نے اس کے باوجود وہیں تک نہیں کہ آپ نے ریلی کو ڈسپرس کر دیا, اس نے آج آپ نے ہمیں سارا دن یہاں پہ رلایا. یہاں پہ عورتیں جو چھوٹے چھوٹے بچے گھر چھوڑ کے آئی ہوئی ہیں, جن کی بھی حالتیں ایسی کہ اپنے بچوں کے بغیر ان عورتوں کے اوپر پرچے کاٹے گئے ہیں جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ لوگ کس حد تک جائیں گے بربریت میں؟ آپ لوگ پاکستانی تو دور کی بات ہے, میں کہہ رہی ہوں مسلمان ہیں کہ نہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. تو خدا کے لیے اس چیز کا نوٹس لیں اور آئندہ ہمارے ساتھ. تو آئی ایل ایف نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے تعاون کیا, میں یہ کہنا چاہوں گی. سارا دن ہمارے ساتھ رہی ہیں خواتین آئی ایل ایف کی جو ہیں, ہماری لائرز, ان کو سلام پیش کرتی ہوں, ہمارے بھائی لائر. مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا رد عمل کیا اس فیصلے پر آپ کا؟ 14 سال سزا اور نااہلی ہے. فیصلہ تو سنا دیا گیا, اس پر کیا کہیں گے؟ کی نااہلی کس چیز کی؟ 10 سال کی نااہلی کی سزا بھی سنائی گئی خبریں میں. نہیں تو گشہ دیدی کی نااہلی کس چیز کی؟ کسی بھی عوامی عہدے پہ نہیں رہ سکتے 10 سال کے لیے. وہ 787 ملین کا جرمانہ بھی ہوا ہے. اچھا جی, مجھے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں. اس میں رسپانس کیا کریں گے کچھ؟ میں کیا کر سکتا ہوں جی. آپ پہ ابھی اس کیس کے لیے کوئی پریشر ہے؟ پریشر کے تحت آپ نہیں اللہ ناصر, نہیں جی نہیں. میں اپنا ہمارے گھر کا رونا جو 4 سال سے رکا وہ کچھ سنتا ہی نہیں. 4 سال پہلے کوئی پریشر تھا کہ آپ اس طرح کی کمپلین کو فائل نہیں کر سکے تھے؟ یار جب میں بیٹھنے سے گھر میں ہوتا ہے نا تو گھر سے جا کے لوگ اعلان نہیں کر ادھر سکتے. سر ادھر تو آپ کیسے فیصلہ کر لیا ہے سر یہ والا؟ کافی تاکید کر دیا آپ نے یہ فیصلہ کرنے میں. 1 منٹ. لو ہے اس کی اپنا فیصلہ راستہ نہیں آیا دن میں. درست فیصلہ آپ کے خیال میں؟ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا رد عمل کیا اس فیصلے پر آپ کا؟ نہیں 14 سال سزا اور نااہلی ہے. فیصلہ تو سنا دیا گیا, اس پر کیا کہیں گے؟ کی نااہلی کس چیز کی؟ 10 سال کی نااہلی کی سزا بھی سنائی گئی خبریں میں. نہیں تو گشہ دیدی کی نااہلی کس چیز کی؟ کسی بھی عوامی عہدے پہ نہیں رہ سکتے 10 سال کے لیے. وہ توجہ خانہ کیس کے حوالے سے دونوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں. جرمانہ بھی ہوا ہے. اچھا جی, مجھے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں. اس میں رسپانس کیا کریں گے کچھ؟ اچھا میں کیا کر سکتا ہوں جی. اس میں کیس کے حوالے سے تھوڑا سا اس کیس کے لیے کوئی پریشر ہے؟ پریشر کے تحت آپ نے نہیں جی نہیں. میں اپنا ہمارے گھر کا رونا جو 4 سال سے رکا وہ کچھ سنتا ہی نہیں. 4 سال پہلے کوئی پریشر تھا کہ آپ اس طرح کی کمپلین کو فائل نہیں کر سکے تھے؟ یار جب میں بیٹھنے سے گھر میں ہوتا ہے نا تو گھر سے جا کے لوگ اعلان نہیں کرتے. تو آپ کیسے فیصلہ کر لیا سر یہ والا؟ 28 سال وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے, تو انسانیت کی ناطے آپ کیا سمجھتے انصاف ہوئی اس کیس میں؟ 28 سال میں جو میرے ساتھ نہیں ہے, جو ہو رہا ہے اب جو میرے ساتھ ہو گیا ہے, وہ 28 سال کو ریئلائز کر رہے ہیں کہ 28 سال رہ کے اگر کوئی ایسا کر جائے تو ہمارے گھر کا نہیں کوئی پوچھے گا, میرے بچوں کو کسی نے پوچھے میرے خاور مانی اس کیس میں 28 سال کے بعد آپ کے ساتھ یہ کر گئی ہے تو آپ کے ساتھ افسوس کریں ان کو مباغے دے اس رہے کیس میں کیا سمجھتے ہیں, کیا فیصلہ آئے گا؟ کون سا والا؟ آپ کیا نکاح کیس میں تو اللہ پہ چھوڑا ہے. آپ کیا خاور صاحب کیا کہتے ہیں؟ اسی طرح ان کو اس کیس میں بھی سزا ہونی چاہیے جس طرح میں کسی کے خلاف ایسی بھی بات کروں, میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑا. میرا اپنا کچھ نہیں ہے. میں نے 5 سال ہم چھپ رہے ہیں, آگے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ منظور. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سزا ہوئی ٹھیک ہوئی ہے؟ نہیں میں کچھ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں تو قانون ہے وہی ہوگا نا. میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے.